بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج خوشی سے کہنا پڑا کہ الحمدللہ ہم نے صحیح بخاری کے 3 باب مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم چوتھے باب یعنی کتاب وضو کے بیان میں سے احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باب بھی مکمل کرنے کی توفیق دے، اور جنہوں نے میرے ساتھ تینوں باب مکمل کیے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سلسلے پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضاء 2 بار دھو کر بھی وضو کیا ہے، اور 3 بار بھی، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف، پانی حد سے زیادہ استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ چلے آئیں صحیح بخاری کی کتاب کے چوتھے باب کتاب وضو کے بیان میں سے حدیث نمبر 135 سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم الحنظلی نے بیان کیا، انہیں عبدالرزاق نے خبر دی، انہیں محمد نے حمام بن منبع کے واسطے سے بتلایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرت موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ حدیث نمبر 136۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے خالد کے واسطے سے نقل کیا، وہ سعید بن ابی حلال سے نقل کرتے ہیں، وہ نعیم المجمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ حدیث نمبر 137۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے زہری نے سعید بن المسیب کے واسطے سے نقل کیا، وہ عبادہ بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ جزاک اللہ۔